نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقربین، عباد اللہ الصالحین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار انگنت رحمتیں و برکتیں ہوں ہمارے سردار، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کے تمام اتباع کرنے والوں۔ آپ حضرات سے مخاطبت کرنے کے لیے ابھی آپ کے سامنے امام محترم نے ذکر کیا کہ ایمان و اعمال، اس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے، میں کر رہا ہوں آپ سے۔ بہت چھوٹے الفاظ معلوم ہو رہے ہیں، ایمان، اعمال، بہت چھوٹا معلوم ہو رہا ہے، مگر سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ یہ دو جو چیزیں ہیں، ایمان و اعمال، اسی کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، اسی کا مواخذہ ہوگا، اسی کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ جنت بھی اسی کی وجہ سے ملے گی، جہنم میں بھی داخلہ اسی کی وجہ سے ہوگا۔ بہت اہم ہے۔ معنی کیا ہے دیکھیں، ایمان الذین یؤمنون بالغیب، ظاہر نظر آنے والی شے نہیں ہے ایمان۔ ایمان ایک باطنی کیفیت کا نام ہے جس کا تعلق قلب سے ہے۔ یعنی یقین۔ وہ کیا؟ کس بات کا یقین؟ سب سے پہلی چیز اللہ کے ہونے کا یقین، فرشتوں کے ہونے کا یقین، انبیاء کو اللہ نے ہی منتخب کیا اس بات کا یقین، رسولوں پر آسمانی کتابیں اسی نے نازل کی ہے اس بات کا یقین، ہمارے لیے اس نے تقدیر لکھی ہے اس بات کا یقین، جو بھی بھلا اور برا ہوگا وہ ہمارے تقدیر کا لکھا ہوا ہے، اس پر یقین۔ اور یہ زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، اس کے بعد ایک زندگی کی شروعات ہے، اس بات کا یقین۔ یہ جتنا گہرا ہوتا جائے گا سیڑھیاں اتنے اوپر چڑھیں گے اور اللہ کی مرضی کے، اس کی رضا کے قریب جائیں گے۔ اور یہ جتنا کم رہے گا اتنا اللہ سے دور رہیں گے۔ یہ یقین جو ہے باطینی کیفیت، یہ جتنا کم رہے گا اتنا اللہ سے دور ہوتے جائیں گے، جتنا بڑھے گا اتنا قریب ہوتے جائیں گے۔
موٹے موٹے انداز میں سمجھا رہا ہوں میں، زیادہ لچھے دار کرے تو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کامن بات کرنا، ہر ایک کو سمجھ میں آنا، یہ بچے بھی سمجھنا، ارے بابا میرے کو ہی دیکھنا، ان کو نہیں، ان کو نہیں، ان کو نہیں، سیدھا میرے کو دیکھنا کیا بول رہا ہوں بیٹے، اور سمجھنا میں کیا بول رہا ہوں، تمہارے کو بھی سمجھ میں آئے ویسا بول رہا ہوں، ہاں اچھا سننا میرے کو، کیا بول رہا ہوں بیٹے، اچھا سننا۔ اب تھوڑا میں ڈیٹیلنگ کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں ایک چیز کو۔ یہاں ضروری نہیں کہ سب اہل علم ہے، کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو بہت خاص طور پر توجہ کے ساتھ سننے آئے ہیں اور جاننے آئے ہیں کچھ باتیں، تو پوری توجہ میری طرف رکھی ہے، اور اہل علم تو قابل احترام لوگ ہیں، اگر مجھ سے کچھ سہو ہو جائے تو درگزر کر دیجیے گا۔ اب سنیے کچھ خاص باتیں، دیکھیں ہم سے پہلے بھی زمین کی پشت پر ایک مخلوق تھی، اب بھی ہے ہمارے ساتھ وہ مخلوق، اور اسی غرض کے لیے پیدا کی گئی تھی جس غرض کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ ہو سکتا ہے آپ کی مسجد میں بھی وہ ہم کو سن رہے ہوں گے، دوسرے جنسی کی مخلوق ہے، ہماری جنسی نہیں ہے، جنسی دوسری ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے اس مسجد میں بھی ہم کو سن رہے ہوں گے۔ تو ہم مخاطب ہیں، خاص طور پر میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں مخاطب ہوں خصوصاً اپنے آدم زاد بھائیوں سے، اور وہ اگر سن رہے ہوں تو میں ان سے بھی مخاطب ہوں، وہ جنات ہیں، وہ ہم سے پہلے سے ہی آباد ہیں زمین پر، وہ ہم سے قدیم مخلوق ہے۔ تو قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے ہم دونوں مخلوقات کا ذکر کیا ہے، ہمارا یعنی ہمارے باپ کی نسبت سے جو ہم مخلوق وجود میں آئی آدم ذات، ہمارا بھی ذکر ہے اور ان کا بھی ذکر کیا سورہ ذاریات میں، اور خبر دی، انفارمیشن دی اللہ نے، کیا انفارمیشن دی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے نہیں پیدا کیا جناتوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ، جناتوں تم کو بھی، انسانوں تم کو بھی، ہم نے ہماری غلامی کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب یہ عبادت کیا چیز ہے؟ عین با دال سے جو لفظ عبد بنتا ہے، جس سے عبادت ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ رب ہے پوری کائنات کا، الحمدللہ رب العالمین، وہ رب المسلمین نہیں ہے، رب الجن نہیں ہے، رب الانس نہیں ہے، رب الملائکہ نہیں ہے لیکن صرف اسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ وہ رب العالمین ہے، سب کا رب ہے، پورے عالم کا رب ہے، وہ رب ہے، اور باقی ساری مخلوق اس کی عباد ہے، اس کی عابد ہے، اس کی غلام ہے، ساری مخلوق، یہاں تک کہ ساتوں آسمان اور زمین بھی اسی کے عابد ہے، سورج چاند ستارے بھی اسی کے عابدین ہیں، ملائکہ جن اور انس بھی اسی کے عابدین ہیں، ایوری تھنگ جو بھی ہے کائنات میں سب اسی کے بندے ہیں، سب اسی کے عابد ہیں، اسی کی عبادت بجا لا رہے ہیں۔ تو ہم انسانوں اور جناتوں کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا کہ دوسری مخلوقات اسلم لہ من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، ساتوں آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات فرما بردار ہو گئی ہے اس اللہ کی، چاہے خوشی سے ہو کہ ناخوشی سے ہو، وہ مجبور ہے۔ ہم جنات و انسانوں کو ایک حدود امکانی میں اختیار دیا بھائی، چوز، رائٹس دیے گئے ہم کو، چوز کرو، ایکسیپٹ کرو یا ریجیکٹ کرو۔ یہ کس معاملے میں اختیار دیے گئے جانتے ہیں؟ عشاء کتنے بجے آپ کے پاس؟
ٹھیک ہے، تھوڑا عادت سے مجبور ہوں میں، ویسے میں بہت بدنام زمانہ بھی ہوں، لمبا کھینچتا ہوں، اس لیے لوگ بھاگتے ہیں، مگر میں آج کوشش کروں گا لمبا کھینچنے کے بجائے سمیٹ لوں، جلدی جلدی بولوں، ٹھیک ہے؟ میرا مقصد ہوتا ہے ایک ایک بات سمجھنا، میرے سامنے بیٹھے سو لوگ سمجھے تو کچھ فائدہ ہوگا نا بول کے بولتا ہوں۔ اب ذرا غور کرو، خاص خاص باتیں نوٹ کرو، ٹھیک ہے؟ عبد کا مطلب ہے غلام۔ غلام پچھلے زمانے میں خریدے بیچے جاتے تھے، آج کے نوجوانوں کو غلام نہیں معلوم، غلامی کا زمانہ نہیں ہے ابھی۔ سلام و محمد رسول اللہ پہ، محمد رسول اللہ ہی وہ سب سے بڑے فریڈم فائٹر ہے جنہوں نے غلامی ختم کر دی۔ یاد رکھ لیجئے، پورے یونیورس کے سب سے بڑے فریڈم فائٹر محمد رسول اللہ ہے جنہوں نے انسانوں کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ ہم لوگ بول رہے ہیں ہمارے دیش میں مہاتما گاندھی فریڈم فائٹر ہے، تو ہمارے ہندوستان کے بارڈر کے حد تک ہے، محمد رسول اللہ عالمی سطح پر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سب سے پہلے اور سب سے بڑے فریڈم فائٹر ہے۔ ویسے تو موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، تمام نبیاں ہیں، لیکن سب سے بڑے فریڈم فائٹر، جامع ترین جنہوں نے کام کیا، محمد رسول اللہ ہے۔ تو غلامی ختم ہو گئی انسانوں کی، تو آپ کو کیسے معلوم ہونا غلامی کیا ہے؟ تو غلامی کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں میں، غلامی کیا ہوتی ہے۔ پچھلے زمانے میں بازاروں میں گئے تو گوڑا کا بازار، ارا گڈے کا بازار کبھی گئے، مرغیاں بکریاں بکتے، دیکھے بازار میں بکریاں بیچتے، مرغیاں بیچتے، بیل بازار میں بیلاں بیچتے، ویسا پہلے انساناں بیچتے تھے۔ انسان کو لا کے کھڑے کرتے تھے، اس کی بولی لگتی تھی، یہ مرد ہے غلام ہے اس کی بولی، وہ عورت ہے کنیز ہے اس کی بولی، بازاروں میں بکتے تھے، مرد اور عورت، غلام اور باندی بکتے تھے۔ تو جو بولی لگا کے چھڑا لیتا تھا ہر راج میں ایکشن میں، وہ ان کا رب، وہ بگ گیس والے کا رب ہوتا تھا، وہ بگ گیس والا اس کا غلام ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ تھا ڈیٹیلنگ سی ہے اس کی۔ اب وہ خریدنے والے کو رائٹس تھے پورے کے پورے، خریدنے والے کو پورے رائٹس تھے، وہ جیسا چاہے یوسیج کرے اس کا، خرید کے لایا، اس کی پراپرٹی، اس کی ملکیت ہے وہ۔ جیسے آپ بکری خرید لی، آپ کی ملکیت ہے، آپ کاٹ کے کھا لو یا پال لو، آپ کے رائٹس ہے، ان کے بھی رائٹس تھے، جو چاہے استعمال کرو۔ کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا ان کو اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو انہیں بولتا تھا میں خریدا، میرا ہے، میرا مال ہے، تیرے کو بڑی محبت آ رہی، ہمدردی آ رہی، خرید لے، میں بیچتا ہوں، نہیں تو چلے جائے، بات نہیں کرنا، میرا مال ہے، میں کچھ بھی کرتا ہوں۔ یہ تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سوچو، اللہ بھی رب العالمین جو مخلوق کے رب ہے، کیا ایسے ہی اسی میننگ میں آپ اس کو لیں گے کیا؟ جو یہ میننگ ہے میں بتایا آپ کو، ایسی لیں گے کہ اللہ بھی ایسے ہی رب ہے کیا ہمارے؟ بازار میں بکنے والے کو خریدے، ہاتھوں سے بنائے نہیں، ریڈی میڈ کھڑا ہوا انسان خرید کے لے کے گئے، اور رائٹس یہ مل گئے کہ جو چاہے برتاؤ کریں، پورے رائٹس۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کسی اور کے پاس کی ملکیت خرید کے لائے کیا؟ کہیں اور بنا کے کوئی رکھا تھا، اللہ آپ کو خرید لے کے آپ کے مالک بنے کیا؟ جی، اللہ تو وہ ہے جس نے آپ کو حکم کن سے پیدا کیا، تو اس کے رائٹس کتنے ہونے چاہیے؟ جو بنا بنایا ریڈی میڈ خرید کے نہیں لایا، آپ کو آلریڈی خریدا، بنے ہوئے تھے، آپ کہیں سے خرید کے لا لیا جڑا کے ایکشن میں، یہ تو نہیں ہے، تو بنایا آپ کو، تو اس کے رائٹس کتنے ہونے چاہیے آپ کے اوپر؟ جی، یہ بہت خاص بات ہے، یہ ہے سمجھنے کی بات کہ اللہ اس معنی میں آپ کا رب ہے کہ اس نے پیدا بھی آپ کو کیا، وہ بنایا بھی آپ کو اسی حکم سے اپنے، وہی تمہاری ہر ضرورت کو پوری بھی کر رہا ہے، ابتدا سے انتہا تک تمام رہبری کرنے والا رب وہ ہے، اور ہم اس کے مکمل تابع اور عبد ہے، اس کا غلام، مکمل، ٹوٹل کمپلیٹ، ہمارا وجود ہی اس کا غلام ہے۔ تو ہم کو اپنی پوری مرضی، اپنے پورے اختیارات اس کے حوالے کر دینے ہیں کسی قیمت پہ، یہ ہم عبد ہے، وہ رب ہے، یہ یقین دل میں رکھ لیجئے، یہ بات کا، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے، یہی حقیقت ہے۔ تمام جنات انسان ہم اسی طرح سے اس کے غلام ہیں،
اب غلام کیا کرے گا؟ جو حکم ہوگا اس کے مالک کا، اس کا کام وہ کام کرنا ہے، اس کو بجا لانا ہے۔ اس بات کو ایکسیپٹ کر لینا، اس کو دل سے یقینی طور پر جان لینا، یہ پہلا اسٹیپ ہے ایمان کا۔ اس کو آپ اسلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ تسلیم کر لیا آپ نے، اسلام قبول کر لیا۔ مسلم کس کو بولتے ہیں معلوم ہے نا؟ مسلم فرما بردار، مسلم کے معنی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ سورہ احزاب میں ہے غالباً یہ آیت مبارکہ، ہاں سورہ احزاب میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ بھی بہت عظیم بات ہے، ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ام سلمہ رسول اللہ کے پاس آ کر کے بڑے ہمت کے کاموں میں سے کام ہے بھائی، کھڑے رہ کے پوچھ لیے، اے اللہ کے رسول سارے اجر و ثواب سب مردوں کے لیے ہے کیا؟ انہوں جہاد میں جاتے، انہوں لڑتے، ان کو حوروں کی بشارت، ان کو شہادت کا رتبہ، ان کے لیے یہ ثواب وہ ثواب، اور ہم گھروں میں رہ کے کچھ بھی نہیں کمائیں گی کیا ہم لوگ؟ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے؟ پوچھے ماں۔ مسجد میں عورتیں بھی ہوں گی شاید۔ خوش ہو جاؤ میری بہنوں، ہماری ماں نے بہت عظیم سوال پوچھا اور آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی بشارت مل گئی عورتوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین یہ آیات نازل فرما دیے، ام سلمہ کا جواب آیا آسمان سے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ پوری آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یقیناً اسلام لانے والے مرد ہو، مسلمان اسلام قبول کرنے والے کہ عورتیں ہوں، اس کے بعد ایمان کا ذکر آیا، پھر ایمان والے مرد ہو کہ ایمان والی عورتیں ہوں، پھر قنوت کرنے والے مرد ہو کہ قنوت کرنے والی عورتیں ہوں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ذکر آیا۔ سچائی کے راستے پر چلنے والے صادقین مرد ہو کہ صادقات عورتیں ہوں، اس راہ میں صبر و ضبط کے ساتھ کام کرنے والے صابرین مرد ہو کہ عورتیں ہوں، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد ہو کہ عورتیں ہوں، خاشعین جن میں اللہ کی خشیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو مرد ہو کہ وہ عورتیں ہوں، صائمین و صائمات روزے رکھنے والے مرد ہو کہ عورتیں ہوں، مکمل صفات کو گناتے گئے اللہ تبارک و تعالی۔ ان سب کے لیے اعد لہم اجراً، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار رکھا ہے بہت بڑا اجر اللہ کے پاس، اس میں سے کوئی محروم نہیں کیے جائیں گے، نہ مرد نہ عورتیں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، اسلام کے بعد ایمان، اس کے بعد اس کے تقاضے، ٹھیک ہے؟ ہم بڑے آسانی سے بولتے پھرتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، عموماً آپ اور ہم آسانی سے یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان والے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ صحیح ہے ہم ایمان والے ہیں؟ اب آئیے اپنا اصل موضوع کی طرف میں لے چلتا ہوں، ایمان کو تھوڑا پہچانیں گے، تھوڑا ٹٹولیں گے وہ کیا چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، جی سورہ نساء میں، اور سورہ صف میں ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار۔ یہ ہے صف میں۔ اب ذرا یہاں غور کر لو، خطاب کرتے وقت یا ایھا الذین آمنوا بولتے ہی کان کھڑے کر دینا ہے نا، بات تو درست ہے اور صحابی کا قول ہے،
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور عبداللہ ابن عمر سے بھی غالباً ایک مروی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو آپ الرٹ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خطاب کر رہے ہیں، کچھ حکم دیں گے آپ کو، کچھ کرنے کے لیے کہیں گے کہ یہ کام تم کو کرنا ہے، یا کسی چیز سے تم کو منع کریں گے کہ یہ تم کو نہیں کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہتے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو میری طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں آپ کو، تو آپ کان کھڑے کر دیے۔ تو وہی انداز ہے سورہ نساء آیت نمبر 136 ہوں گی، اور سورہ صف وہ تو چھوٹی صورت ہے، اس کے درمیانی حصہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے خطاب کیا تو کیا معلوم ہوا؟ آپ کو بلایا، اپنی طرف متوجہ کروایا اللہ نے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادھر دیکھو، ادھر آؤ، کچھ سنو، تو آپ متوجہ ہو گئے۔ جی ایک سوال پکارنے والے اللہ تعالیٰ بادشاہ حقیقی رب العالمین پکار رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، آپ بولے جی، تو اب حکم دے رہے ہیں آپ کو آرڈر دے رہے ہیں۔ کس بات کا آرڈر دے رہے ہیں بھائی؟ آمینو باللہ ورسولہ۔ ارے یہ کیسی بات؟ کچھ پڑھنے پڑ رہی ہے؟ ارے یہ کیسی بات؟ پکارتے وقت کیا بول کے پکارے آپ؟ اے وہ لوگوں ایمان والوں، بولے جی، آپ کی طرف متوجہ ہوئے، تو آپ کیا بول رہے ہیں؟ آمینو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ اب ایمان لاؤ، ایمان والے بولے، پھر ایمان لاؤ بول رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا قرآن؟ جی قرآن بہت لوگ پڑھتے ہیں نا، بہت پڑھتے ہیں، بہت سنتے ہیں۔ میرے استاد محترم شریف غالب یمنی رحمۃ اللہ علیہ بارکس کے، پرانے لوگ جانتے ہو شریف غالب صاحب، یہ جو مدرسہ ہے نا سلالہ میں، بارکس میں، مفلحات، اس کے ذمہ دار کون ہے معلوم ہے؟ اونر مفلحات کے محمد یمنی ہے نا، صدر صاحب، اعلیٰ حضرت، ان کے والد محترم تھے وہ اعلیٰ حضرت کیا کر رہے ہیں ہم کو نہیں معلوم، لیکن ان کے والد بہت مخلص آدمی تھے، سبل ان سے ہی ماننے لگائے تھے اعلیٰ حضرت محمد یمنی صاحب۔ بعد میں کیا ہو گیا نہیں معلوم، لیکن میرے استاد اس کا سبل مار کے اس کی بنیاد تو رکھے تھے۔ اب وہ کس گت پہ ہے مجھے اس کا اندازہ نہیں، میں نہیں جانتا کیا حالات ہیں وہاں کی۔ وہ شریف غالب یمنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، نور سے منور فرما دے، بہت مخلص بندے تھے وہ اللہ کے۔ وہ ایک دن مجھ سے بول رہے تھے، ہم لوگ جا کے روز بیٹھتے تھے ان کی صحبت میں، اکبر میاں بولا جی مول صاحب، قرآن بہت لوگ پڑھتے بیٹھے ہیں، سمجھ کے بھی بہت لوگ ہیں پڑھنے والے، آج کل تو آسان ہو گیا نا، ترجمے ہو گئے، ٹرانسلیشنز ہو گئے، تو سمجھ کے بھی بہت لوگ پڑھتے ہیں، کمال نہیں ہے۔ کمال کیا ہے جانتے ہیں اکبر میاں؟ تو میں بولا جی مول صاحب ضرور فرمائیے۔ تو بولتے ہیں اکبر میاں، قرآن پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن سمجھ کے پڑھنا بھی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ کلام الہی کو پڑھنے کے بعد مراد الہی تک پہنچنا۔ کلام الہی پڑھ کے مراد الہی تک پہنچنا، یہ ہے کمال۔ اللہ کیا چاہتا ہے اس کلام کے ذریعے سے، کیا آپ کو بنانا چاہتا ہے، آپ سے کیا اس کے مطالبے ہیں، وہ آپ میں کیا دیکھنا چاہتا ہے، اس کی مراد تک پہنچنا، یہ کمال ہے۔ تو یہاں جب اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور اس کے بعد آپ سے کہہ رہے ہیں آمینو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، تو یہاں آپ کو کان کھڑے کرنے ہیں۔ کان آپ کو وہاں کھڑے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، یا ایھا الذین آمنو جی کچھ نہیں ہوا، اب یہاں ہے آمینو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، اب کان کھڑے کرنے ہیں آپ کو۔ ہاں یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، مطلب اب تک جو تھے ہم ایمان نہیں ہمارے اندر،
ہاں نہیں ہے، ابھی وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان ہم چاہتے ہیں. ابھی تو صرف دعویٰ ہے ایمان کا تمہارا، ابھی تو صرف ایک دعویٰ ہے تمہارا ایمان کا. ابھی تو وہ ایمان مطلوب ہم تم سے جو رکھتے ہیں وہ تمہارے اندر پیدا کرنا ہے تم کو. اللہ پر وہ ایمان جو اللہ چاہتا ہے، محمد رسول اللہ پہ ایمان جو اللہ خود چاہتا ہے تم سے، وہ پیدا کرنا بڑی چیز ہے، اور وہ پیدا کرو. اور اس کی کتاب پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، جو اپنے رسول پر اس نے نازل کیا ہے، اس کتاب پر ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے وہ ایمان پیدا کرو. یہ نسبتیں کر لینا کتاب اللہ کی طرف کوئی کمال نہیں ہے تمہارا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ منافق بھی نسبت کرتے تھے اللہ کی طرف، رسول کی طرف، کتاب کی طرف. اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو پھر کیا مطلوب ہے اللہ کو؟ کبھی اس پر غور کیے؟ یہ پوائنٹ، اس نقطے پر کبھی ہم ٹھہرے اور کبھی یہاں ہم سوچے کہ اللہ تجھے کیا مطلوب ہے؟ وہ کون سا ایمان تو چاہتا ہم سے؟ تیری ذات پر، تیرے صفات پر، تیرے احکام پر، تیری شریعت پر، تیرے قوانین پر، وہ کس درجے کا ایمان تو چاہتا ہم سے؟ اور تیرے انبیاء اور رسول پر، اور خاص طور پر تیرے آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح کا ایمان تو چاہتا ہم سے؟ ملائکہ پر کیسا ایمان تو ہم سے مطلوب رکھتا ہے پروردگار؟ تقدیر پر کس طرح کا ایمان تجھے مطلوب ہے ہم سے؟ اور حشر کے دن اٹھ کھڑے ہو کر کے حساب دینے کے معاملے میں کس درجے کا ایمان تو ہم سے چاہتا ہے پروردگار؟ یہ ٹٹولنا ہے آپ کو، اور پھر اس کے بعد اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا وہی کیفیت جو اللہ چاہتا ہے ایمان کی وہ ہم میں موجود ہے کیا؟ جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ چاہتا ہے ایمان کا درجہ، جو گریڈ کا ایمان اللہ کو چاہیے، اس کا گراف جو اللہ کو چاہیے ایمان کا، وہ میرے اندر ہے کیا موجود؟ پھر جائزہ لینا ہے آپ کو اور مجھے، ہم سب کو. کہاں آتے ہم، کہاں فٹ ہوتے دیکھ لیجئے. اب دیکھ لیجئے اپنا میٹر، تھرمامیٹر، پارا کتنا اٹھ رہا ہے اوپر ایمان کا. کہیں ایسا تو نہیں کہ مائنس میں نیچے جا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ زیرو کے نیچے جا رہا ہمارا ٹیمپرر، اس کا میٹر کا کاٹا مائنس میں تو نہیں جا رہا ہے؟ برا نہیں ماننا، اکثریت کا کاٹا تو زیرو کے نیچے مائنس میں جا رہا ہے، پلس تو ہو ہی نہیں رہا ہے. ایمان کے معاملے میں کیونکہ سورہ انفال میں بگننگ میں، شروعات میں اللہ تعالیٰ ایمانی حرارت کا ذکر کرتے ہیں، اس کا ٹیمپر کیسے جاتا ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. بالکل بگننگ، ابتدا میں دوسرے نمبر پر آیت مبارکہ ہے سورہ انفال کی. حقیقی مومنین کا ذکر اللہ فرماتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ انما المؤمنون، یقیناً حقیقی مومن تو وہ ہے، الذین، وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آ جائے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، تھرا جاتے ہیں، لرز اٹھتے ہیں، ان میں لرزہ و ترسا جاری ہو جاتا ہے، پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے ان کے. صرف نام اللہ آ جائے، اللہ کہتے ہی ہل جاتے ہیں، تھرا اٹھتے ہیں، حالت بدل جاتی ہے ان کی. اللہ کا ذکر آ جائے. یہ کیفیت پیدا ہوئی ہمارے اندر. کہیں اگر سنے اللہ تو ہم ایک دم جھٹکا لگا آپ کو.
اللہ کہتے ہی جھٹکا لگا، دل کانپ اٹھا. اس کی معرفت ہے. یہ اتنا نام نہیں ہے اللہ، اتنا نام نہیں ہے وہ اللہ. آسمان کانپ جائے، زمین تھرا اٹھے، الٹ چیز الرٹ ہو جائے، ہر چیز چوکنا ہو جائے اس کے نام پر اللہ. سورج کانپ اٹھے. تم اور میں کیا چیز ہے بھائی؟ وجلت قلوبہم، ان کے دل تھرا اٹھتے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کی آیات ان پر پڑھی جانی شروع ہو جائے تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جب اس رب کی آیتیں ان پر تلاوت ہونی شروع ہو جائے تو پھر ان کی کیا حالت ہوتی ہے، کیا گد بنتی ہے ان کی جانتے ہیں؟ زادتہم ایمانا، ایمان ٹھاٹے مارتا ہے، ایمان جوش مارتا ہے، آنکھیں بہ رہی ہے، پیر کانپ رہے ہیں. ابھی نماز میں ابراہیم کا ذکر کر رہے تھے. ہماری پڑھنے نہیں پڑتا، ہماری زبان نہیں ہے نا. اللہ نے تعریف کی ابراہیم کی اور کہا وہ بہت رونے والا، کانپنے والا، تھرانے والا تھا. مول صاحب پڑھ کے سنایا آپ کو. کون ہے ابراہیم؟ اللہ کا عارف بندہ، اللہ کے خلیل ہے، وہ خلیل الرحمن ہے وہ. ایسے ہی اللہ نے ان کو خلیل بنا لیا اپنا. جی اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی کسی بھی معاملے میں، زندگی کے کسی گوشے میں، کسی وقت بھی ان سے مطالبہ کیا گیا، مانے گا میری بات؟ ابراہیم مانے گا میری بات؟ ابراہیم کرے گا میرا کام؟ ابراہیم فرمانبردار ہوتا ہے میرا؟ ہر وقت کھڑا ہوا تھا وہ غلام قدموں میں پروردگار کے. رب اعلیٰ تیرے قدموں کا غلام ہوں، جو حکم دیتا ہے دے دے. ہر چیز قربان ہے تیرے لیے، ہر چیز قربان میری. اس کو کہتے ہو مسلم. مسلم کہنا بہت آسان ہے نا. مسلم، مسلمہ اپنے آپ کو جو بول لیتے ہیں، میں مسلم. عورت بولتی ہے میں مسلمہ. کہاں کی مسلمہ؟ کہاں کا مسلم؟ کیا قربان کر سکتے ہیں؟ ہر چیز قربان کر دینے والا تھا خلیل مسلم. وہاں ٹیلی کر کے دیکھنا اپنے آپ کو، کیا کر سکتے ہیں. تو ایمان جب اللہ کی آیات سنتا ہے تو ٹھاٹے مارتے ہوئے جوش مارتا، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. توکل جانتے ہیں؟ توکل، توکل کا تعارف معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ دکانوں کے نام رکھتے ہیں ہم لوگ. توکل کرانہ، توکل لوہے کی دکان کا بھی نام میں دیکھا، توکل اسکریپ. توکل ہے کیا چیز؟ کیا شے کا نام ہے توکل؟ ہمارے پڑھلے پڑا. خیر وہ بیچارے جو نامہ رکھے دکانوں کے، کرانے کے، لوہے کے، وہ تو بیچارے کامن لوگ ہیں یار، کامن مین ہیں. وہ ان کو کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں جانتے وہ لوگ. یہ توکل کے میننگ کو تو علماء سے تعجب ہو رہا کہ علماء نہیں سمجھے کیا اب تک؟ دین کے خادمین نہیں سمجھے کہ آج تک توکل کو؟ جماعتوں کے سربراہ اور عمرہ نہیں سمجھے کہ آج تک توکل کو؟ مجھے تعجب اس بات کا ہے کہ توکل کو کون سمجھے اور کون نہیں سمجھے اب تک. توکل کیا چیز ہے؟ متوکلین کس کو کہا اللہ نے؟ کون ہوتے ہیں متوکلین؟ کیسے ہوتے ہیں متوکلین؟ جی اور کہاں ہیں متوکلین؟ اب ایک سوال یہ ہے آخر میں میرا، آخر کا سوال جو ہے نا بڑا عجیب ہے میرا، عجب سوال کر رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں لوگوں سے، کہاں ہیں متوکلین؟ بتاؤ مجھے. میں تو سمجھ رہا ہوں مر گئے، کھپ گئے، اڑ گئے، کوئی بھی نہیں بچے. مجھے نظر نہیں آ رہے. کہاں ہے نہیں معلوم. مجھے بتاؤ کہاں ہیں متوکلین؟
اب سنیے توکل کس کو کہتے ہیں. ٹوٹل ڈیپینڈنسی ایکسپلین کر رہا ہوں میں توکل کو. ٹوٹل کسی ایک ہستی کے اوپر ڈیپینڈ ہو جانا، اپنی پوری ٹوٹل مکمل ڈیپینڈنس، کمپلیٹ ڈیپینڈنسی کو کسی کے حوالے کر دینا، پوری توقع اس سے، پوری امیدیں اس سے، اپنے سارے معاملات، اپنے سارے مسائل اس کے سپرد کر دینا، اور اس بات پر یقین کر کے بیٹھ جانا کہ اچھا برا جو بھی کرے گا وہی کرے گا میرے لیے، میرا سارا معاملہ اس پر ڈیپینڈ ہے، میں پورا کا پورا اس پر ڈیپینڈ ہوں بس. اور کافی ہے میرے لیے وہ جس پر میں ڈیپینڈ ہوں، میری ڈیپینڈنسی جس کے ساتھ ہے میں اس کو کافی سمجھتا ہوں اپنے لیے، بس وہ کافی ہے، اور اس کے سوا میں کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں پلٹ کر کے. یہ ہے اس کا ڈیفینیشن. بہت سمپل ہے نا، ڈیفینیشن بہت سمپل ہے نا یہ آپ کا جی. آئی کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ آن مائی کریٹر، میں کسی اور طرف دیکھتا بھی نہیں. یہ ہے توکل. اب یہ توکل پیدا ہو جائے، کسی کی آؤ بھگت کیوں کروں گا، کسی کی جی حضوری کیوں کروں گا، کسی کی چاپلوسی کیوں کروں گا؟ یہ تو اس صورت میں کروں گا جب میرے اس ڈیپینڈنسی کے دعوے میں کچھ کھوٹ ہے. میں نے کہا کہ میرا پورا توکل یعنی میری پوری ڈیپینڈنسی میرے کریٹر کے اوپر میں نے چھوڑ دی. اب وہ جو بھی کرے گا وہی کرے گا، اور پھر اس کی مخلوق کے سامنے جا کر کے جی حضوری کر رہا ہوں کہ ذرا نظر کرم کیجئے آپ میری طرف، ذرا کچھ عنایت کیجئے آپ میری طرف. تو کیا میرے وہ ڈیپینڈنسی کا دعویٰ جو میں نے کیا وہ صحیح ہے؟ وہ صحیح ہے؟ دوغلا اور بھامٹا ہو گیا، بول رہا میں سارا کا سارا معاملہ ڈیپینڈ کر دیا اس کے اوپر، اور جی حضوری ان کی کر رہا ہوں کہ تم کچھ کرم کر دو، کچھ دیکھو میری طرف، اور چاپلوسی کر رہا ہوں اور بھگت کر رہا ہوں ان کی جی. یہ متوکلین کی ضد ہے، یہ منافق قسم کے لوگ ہیں، ان میں نفاق ہے، یہ دوغلے ہیں، یہ متوکلین نہیں ہیں جو اہل اقتدار کی چاپلوسی کرتے ہیں، جو اہل ثروت اور دولت مندوں کی جی حضوری کرتے ہیں. کیونکہ ان کی امیدیں ابھی دنیا والوں سے وابستہ ہوتی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کچھ کام یہ لوگ بنا دیں گے، اس لیے ان کو ناراض نہیں کریں گے، یہ ان کے مائی باپ بن جاتے ہیں. اور جو متوکلین ہیں اللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. حقیقی مومنین، ایمان والے، سچے ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ ذکر آ جائے دل کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کی آیات ان پر پڑھی جائے ان کا ایمان ٹھاٹے مارتے ہوئے بڑھ جاتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اپنے رب پر پورا مکمل بھروسہ کیے بیٹھتے ہیں. وہ کسی کی چاپلوسی اور بھگت نہیں کرتے، کسی سے کوئی سروکاری نہیں ان کا جی. ابو الحکم جس کو کہتے تھے عرب کے مشرک، عمر بن حشام، ابو جہل جس کو لقب رسول اللہ نے دیا ابو جہل جی، اور امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ اور عتبہ، شیبہ، فلاں چلاں، سارے سرداران قریش، ابو لہب، سب مل کر کے ابو طالب کے گھر پہنچے، کہنے لگے آپ کے بھتیجے کے حرکات ہمارے لیے قابل برداشت نہیں رہے، اب ذرا روک لو ان کو. دھمکی دینے آئے ہم قتل کر دیں گے ان کا. اپنے بھتیجے سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے تم کو؟ نہیں تو پھر بڑے میاں اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ.
ہم برداشت نہیں کر سکتے ہمارے معبودوں کے خلاف، ہمارے دین اور دھرم کے خلاف۔ دکانداریاں بند ہو رہی تھی ان کی، جو 360 بت بنا کے رکھے تھے کعبے کے اطراف میں، ہر روز ایک جشن ہوتا تھا وہ ایک بت کے نام پہ۔ آج یہ صاحب کا عرس نکل رہا ہے، کل وہ صاحب کا سندل ہو رہا ہے، پرسوں وہ صاحب کے لیے میلہ لگ رہا ہے، کبھی لات کا ہو رہا، کبھی عزا کا ہو رہا، کبھی حبل کا، کبھی منات کا ہو رہا، جشن منایا جا رہا، خوب لوگ آ رہے ہیں وہاں پر، ناچ رہے، گا رہے، پیسے خرچہ کر رہے، مال بک رہا، بازاریں گرم ہیں، غلے بھر رہے، ذبیحے ہو رہے جانوروں کے، زبردست ہلچل مچی ہوئی ہے، اور آپ کے بھتیجے صاحب آئے، یہ سارے کے سارے معبود باطل ہے بول کے پھاڑ کے پھینک دیے، صرف ایک ایسا اللہ لا کے رکھ دیا ہمارے سامنے جو دکھتا بھی نہیں ہمارے کو۔ کیسا برداشت کرنا جی ہم؟ ہماری پوری اکانومی جو پورا سسٹم ہے یہ کعبے کے ساتھ جڑا ہوا، وہ سارا ختم ہو جا رہا نا ہمارا۔ ایک ایسا معبود لائے جو دکھتا بھی نہیں، آسمانوں میں، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش میں بیٹھا ہوا، کہتے انہیں ہے، ہم بھی مانتے اس کو، سب سے بڑا انہیں چھے، مگر انہیں اپوائنٹ کرا ان کو چھوٹوں کو، کیا بولتے تھے انہیں؟ وہی چل رہا سب سے بڑا جو ہے نا، انہیں اپوائنٹ کرا، لات بھی، عزا بھی، منات بھی، حبل بھی اس کی بیٹیاں ہیں، یہ اس کی لخت جگر ہے، ان لوگوں کی بات نہیں ڈالتا وہ اللہ، ان کو خوش کرے تو انہیں خوش ہوتا، یہ ہمارا دھرم ہے، اور آپ کے بھتیجے محمد یہ سب کچھ بھی نہیں ہے بول کے اکھاڑ کے پھینک دے رہے ہیں۔ کیسا برداشت کرنا جی ہم؟ جھگڑا لڑائی ڈال دیا ہمارے اندر، اب یار ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم مار ڈالیں گے، ہم فلاں کریں گے، چنا کریں گے۔ اس کے بعد کیا کریں؟ ابو طالب کو بٹھا کے بولے آفر سنو، ہمارا آفر دے رہے ہم تمہارے بھتیجے کو، بولو ہم لوگ قبیلے والے، قبائلی زندگی ہے ہماری، ہاں ہوتا نا، بنو ہاشم قبیلہ ہے، عبد مناف قبیلہ ہے، بنو امیہ قبیلہ ہے، بہت سارے قبیلے ہمارے، قبائلی زندگی ہماری، ہر قبیلے کا ایک سردار رہتا ہمارے پاس، معلوم نا، بنو ہاشم کے سردار آپ لوگ آئے، ابو طالب آپ بنو ہاشم کے سردار ہیں ہمارے، ہم آپ کو سردار نہیں مانتے کہ آپ ہمارا سردار ہے، مگر دیکھو ہم لوگوں کے پاس بادشاہ نہیں ہے، ہم کوئی بادشاہ کسی کو نہیں بنائے آج تک، ہم رعایا کسی کی نہیں بنے، ہم قبائلی زندگی والے بدوی لوگ، لیکن تمہارے بھتیجے کی خاطر ہم قانون بدل لیں گے اپنا، ہم سونے کے تخت بنائیں گے، سونے کا تخت بنائیں گے، چاندی کا تخت بنائیں گے، سونے چاندی گھڑ کے اس میں ہیرے بھی جڑ دیں گے، اور آپ کے بھتیجے کے لیے ایک سونے کا اور ہیروں سے جڑا ہوا تاج بنائیں گے، اور آپ کے بھتیجے محمد کی ہم تاج پوشی کر کے ان کو بادشاہ بنا لیتے، ہم ان کی رعایا بن کے رہتے ان کے پاس، ان کی بات سن کے۔ شرط یہی ہے کہ ہمارے دھرم میں آ کے مداخلت نہیں کرنا، یہ ایک اللہ بولنا، لا الہ الا اللہ بولنا چھوڑ دو، ہمارے ان بتوں کے خلاف نہیں بولنا، یہ جو چل رہا معاملہ چلنے دو بولو، باقی جو ہونا ہم دنیا کی ہر چیز دینے تیار ہیں، ان کو بادشاہ بنا لیتے، اور کیا کرتے بول رہے ہیں، بادشاہ تو بن رہے، تو اتنی بڑی بات ہو گئی، بادشاہ نہیں بنانے والے بادشاہ بناتے، ہیرے جواہرات جمع کر کے دیتے، اور بول رہے اگر انہوں دولت چاہتے تو اتنی دولت دیں گے، پورے جزیرے عرب میں ان سے بڑا رئیس کوئی نہیں ہوگا، اتنی دولت ہم جمع کریں ان کے خدموں میں لا کے ڈال دیتے محمد کے۔ اگر انہوں چاہتے خوبصورت عورتیں ان کے حرم میں، تو جزیرے عرب کی خوبصورت ترین عورتیں لا کر کے ان کے حرم میں ان کے نکاح میں دے دیتے، ہم کو سب ایکسپٹ، صرف ایک شرط پر کہ یہ ایک اللہ جو نہیں دکھتا اس کی طرف بلانا اور ہمارے معبودوں کو خلاف بولنا یہ چھوڑ دو۔ ہاں اگر وہ جو بات پیش کر رہے ہیں نا، اللہ کی عبادت کرو، ہم بالکل تیار ہیں، کیا بول رہے ہیں، ہم بالکل محمد جس خدا کی دعوت دے رہے، جس اللہ کی طرف بلا رہے، ہم بالکل تیار ہیں اس کو سجدے کرنے کے لیے، جس طرح وہ نماز پڑھتے ہم ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے اللہ کی، مگر ان کو بھی بولنا ہمارے معبودوں کے پاس بھی آنا، ان کا بھی تعظیم و تکریم کر کے جانا، ہمارے معبودوں کے خلاف نہیں بولنا، ہم اللہ کو مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، کیا کرے محمد رسول اللہ، کیا کرے؟ آ کے ابو طالب جب بولے بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میں نہیں ساتھ دے سکتا اب تیرا، کب تک تیرے ساتھ کھڑے رہوں گا تیری ڈھارس بن کے، میرے بھتیجے میرے لختے جگر تجھے مار دیتے بول کے ڈرا رہے میرے کو، اور بہت چاہتے تھے، بیٹے سے زیادہ چاہتے تھے، جوان بیٹا میرا تو محمد، میرا بھتیجا، میں کیسا برداشت کروں گا تیری موت اگر وہ مار دیں گے تجھے،
میں بوڑھا، میرے اوپر رحم کر، بوڑھے پہ رحم کر بھتیجے، تیری قوم یہ سب آفر دے رہی ہے تجھے، سراخوں میں بٹھانا تیار ہے تجھے، سروں پر بٹھانا تیار ہے وہ لوگ، تو کیوں نہیں تو کمپرومائز کر لیتا میرے بھتیجے؟ جی اللہ نے کیا کہا؟ قل، کہو اے محمد رسول اللہ، کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہو؟ ایھا الجاہلون کہا، ان سے پوچھو جاہلو، کیا تم مجھے اللہ کے سوا غیر اللہ کی پرستش کا حکم دیتے ہو؟ اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ زمر کی آیت نازل ہوئی 64 و 65۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول زمین پہ آئے سب کی طرف یہ وحی ہم کر چکے ہیں۔ اے محمد، اگر تم نے بھی شرک کر لیا ان کی باتوں میں آ کر کے تو تم بہت بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد پوری سورت نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دو اے کافرو، میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، جن کی تم عبادت کر رہے ہو میں نہیں کر سکتا ان کی عبادت، اور ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے اس معبود کے حقیقی بندے معلوم ہوتے ہو جیسے میں کرتا ہوں خالص عبادت، تم وہ کرنے والے نہیں معلوم ہوتے ہو، نہیں کرو گے۔ لکم دینکم ولی دین آ گیا، تم اپنے دین پر رہو، جاؤ مرو کھپو، مجھے میرا دین، میں خالص اللہ کا بندہ ہوں، کسی کی آؤ بھگت نہیں کروں گا، کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ ساری دنیا مخالف ہو گئی، ٹکرا جائے، نمرود آگ میں جھونکنے تیار ہے، یہاں ابو جہل پوری قوم کو لے کر کے پتھرے مار کے مار ڈالنے تیار ہے، سارے زمانے سے ٹکرا گئے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے نا جو خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا ہوئے ہیں، سورہ عصر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس کے بارے میں، بہت چھوٹی صورت ہے، بچے بھی یاد کر لیتے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یاد دلاؤ یاد کر لیتے۔ امام شافعی کیا کہتے جانتے ہیں؟ پوری قرآن نازل نہ ہو کر کے صرف یہ ایک صورت ہی نازل ہو جاتی تو حجت ہی تمام ہو جاتی لوگوں پر، حجت پوری ہو چکی ہوتی، اتنی عظیم ہے۔ اللہ نے یاد دلا دیا، سارے ہسٹری کو یاد دلا دیا، پورا اتہاس سامنے لا کر کے رکھ دیا اللہ نے، پورا ماضی سامنے لا کر کے رکھ دیا ہیومن بینگز کے، انسانوں کے بیچ میں۔ والعصر، زمانہ اٹھا کر کے دیکھ لو، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، اسی وجہ سے نقصان میں پڑا انسان، اسی معبود کی بھکتی کی وجہ سے۔ ایک معبود کی بھکتی میں اترنا تھا، پوجنی صرف وہ پرماتما اکیلا تھا، مگر لوگوں نے ہمیشہ اکیلے پرماتما کے ماں سوا کئی سارے اپنے معبود بنا کر کے کئی انیک معبودوں کے اندھ بھکت بن کے رہ گئے۔ ہسٹری یہی ہے، ماضی میں یہی ہوا ہے، اور یہی سب سے بڑا نقصان، خسارہ ہے پوری ہیومن بینگز کا، انسانیت کا۔ اپنے پیدا کرنے والے ایک پربھو کو، ایک پرماتما کو انہوں نے کبھی پہچانا نہیں، اسی لیے وہ گیانی نہیں اگیانی کہلائیں گے، جاہل کہلائیں گے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبدوا ایھا الجاہلون، یہ ایھا الجاہلون کا یہ ورڈ جو ہے نا، یہ ورڈنگز، جو ڈائلاگ اللہ کا ہے، یہ رسول اللہ کے زبان سے جو کہلوایا جا رہا ہے، کتنے سال پہلے؟ 1500 برس پہلے
یہ وہی مورتی پوجا والے لوگوں سے خطاب کیا گیا. کسی دھرم میں جو سچا دھرم اور آسمانی دھرم ہے اس میں مورتی پوجا نہیں. لوگ کہتے ہیں سناتن دھرم میں، سناتن دھرم کی بھی تعلیمات میں مورتی پوجا نہیں ہے. ہمارے ملک کے، ہمارے اپنے دیش کے جو سناتنی علم والے لوگ ہیں، برہمنس ہیں، ہم ان سے مخاطب ہو کر کے ان سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ بھائیو اپنے بھی دھرم کے خلاف کر رہے ہو. نراکار کہا گیا ہے وہاں پر پربھو کو، پرماتما کو. سناتن دھرم کے اندر سیدھا کہا گیا ہے کہ جو پرماتما ہے، جو حقیقی کائنات کا خالق اور حقیقی پوجنیہ معبود ہے، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے. سناتن دھرم میں بھی یہی ہے، ہر دھرم کے اندر یہ بات ہے. تو گیانی وہ ہیں، علم والے وہ ہیں جو رب کی معرفت سے واقف ہے، جو اس کو جانتے ہیں، اور باقی سب اگیانی ہیں، جاہل ہیں وہ، جو اس کی پوجا میں مورتیاں اور دھیان لگانے کے لیے، کچھ کانسٹریشن کے لیے کچھ مورت صورت بنا لیتے ہیں. وہ اگیانی ہیں، وہ جہلا ہیں. اسی لیے قرآن اس زمانے میں ان کو اگیانی کہا، جاہل کہا. جاہل کے مطلب کیا ہوتا؟ اگیانی، جس کو گیان نہ ہو، علم نہ ہو، اس کو کہتے ہیں جاہل. قرآن اس وقت سورہ زمر کی آیت نمبر 64 میں پوچھ رہا ہے، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. اگیانی لوگوں، تم کو گیان نہیں اپنے ایشور کے بارے میں، پرماتما کے بارے میں، اور تمہاری جہالت ہے، اور تم مجھے اس اکیلے کے سوا دوسرے آئی بھائی شے کی عبادت کا حکم دیتے ہو. جاہلو. یہ ہے اصل پروکتا، یہ اوریجنل پروکتا ہے محمد رسول اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ متوکل کی ایک تعریف بتا رہا ہوں. یہ ہوتا ہے متوکل، سارے جہاں سے ٹکراتا ہے، سب کو ٹھکرا دیتا ہے، اور صرف رب پر توکل کر کے بیٹھتا ہے. میرا جو ہوگا، میرا معاملہ اس کے سپرد ہے، جو ہوگا میں راضی ہوں. چچا آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی کہ آپ کے بھتیجے کو مارنے کی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ بھی انسان ہیں، ڈر رہے ہوں گے آپ کے بھتیجے کو وہ مار دیں گے. چچا آپ بے فکر ہو جائیے، میرا محافظ، وہ کائنات پیدا کرنے والا، بڑی قدرت کا مالک، وہ میرا محافظ ہے آپ کے بھتیجے کا. اس کا بال باقا یہ نہیں کر پائیں گے. میں توکل اس ذات پر کر کے بیٹھا ہوں. توکل یہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ توکل کس کو بولتے ہیں؟ ہم لوگ تو یہ سمجھے صاحب، مدرسے بنا کے چندے نہیں جمع کرے تو گاڑی کہاں سے آئیں گی؟ ایئر کنڈیشن کارا ہونا، ایئر کنڈیشن بنگلے ہونا، دین کو بیچ کے دین کے نام پہ پیٹ بھرنا، امیر بننے کے واسطے پہلے غریب بن کے گھسنا، اس کے بعد حریف بن کے لڑنا، اس کے بعد الیکشن لڑنا، ڈیبیٹس کرنا، مناظرے کرنا، دوسروں کو ذلیل کرنا، خود کی تعریف کے پل بنوانا، لوگوں سے قصیدے پڑھوانا. یہ آپ کا دھرم ہے. یہ تو محمد رسول اللہ کا دھرم اور دین نہیں ہے. یہ آپ کا دھرم ہے. یہ آپ کون سے دھرم پر، کون سے دین پر، یہ آپ جانیں. یہ محمد رسول اللہ کا دین دور دور تک بھی نہیں ہے جس کو آپ اپنا کے بیٹھے ہوئے ہو. آپ کے دعوے بہت بڑے ہو سکتے ہیں، اور بہت بڑے ہیں، دعوے بہت بڑے ہیں آپ کے. ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں حدیث کی کتابیں. ہم تو قرآن و حدیث والے ہیں. آپ بولتے رہیے. آپ کہاں لکھے جا رہے ہیں کتاب میں، آپ کو پتہ نہیں ہے. کس کے متبعین میں لکھے جائیں گے؟ محمد رسول اللہ کے متبعین ایسے ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اس کو سمجھیے، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جو ایمان اس کو مطلوب ہے. تقاضے بہت ہیں. میں ایک درس میں یہ موضوع کمپلیٹ نہیں کر سکتا. میرے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے. دوسرے صاحب کے پاس ٹیلنٹ رہ سکتا. بہت لوگوں کے پاس ٹیلنٹ ہے. یہ آدھا گھنٹہ
زبردست بول کے چلے جاتے، واہ واہ لوٹ لے کے. میرے سے نہیں آتا، میرے کو نہیں آتا نا، میرے پاس وہ ٹیلنٹ نہیں ہے. ملکوں سے آتے، 7 سمندر پار سے آتے فلائٹ میں بیٹھ کے، موٹی موٹی تنخواہ لیتے، بڑے بڑے اکوموڈیشنز ملتے، 5 اسٹار ہوٹل میں روم میں ٹھہرتے، جیبوں میں بھر بھر کے ڈالر آتے، ریالہ آتے. کام اچھا کرنا آتا ان لوگوں کو، ہمارے کو کہاں آتا؟ سب ہمارے کو نہیں آتا کام کرنا. ہم وہ پرانے زمانے کے دیوانوں کے دیوانے ہیں جو متواتر کام کرنے کو ترجیح دیتے تھے. انہوں ایسا نہیں پھرتے تھے 250 پہ جا کے آدھا گھنٹے کی تقریر، 1 گھنٹے کی تقریر، زبردست ایگزیبیشن لگا ہوا ہے، نمائش گراؤنڈ پوری بھر گئی. صاحب آئے، کوئی ایک صحابی کے بارے میں بتاؤ. انہوں جا کے 250 پہ بیٹھ کے 1 گھنٹہ زبردست لیکچر دے کے گئے پکار کے. ایک صحابی بتاؤ رسول اللہ کے، بتاؤ. وہ بیچارے ملک شام کو گئے تو ملک شام میں خبر بن گئی ان کی، وہیں متواتر ڈیٹیلنگ کے ساتھ کام کرے بیٹھ کے، تعمیری کام روزانہ درس دے دے کے. بیچارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا اللہ بولے انہوں پکڑ لیے وہ بات کو. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. میرے حبیب کو میں جو کام لگایا، اللہ فرما رہے ہیں، میں جو میرے محمد کو کام لگایا ان لوگوں کے بیچ میں بھیجا، نہ پڑھے لکھے لوگوں میں، ان خواندہ لوگوں میں، ان لوگوں میں میرے حبیب کو میں بھیجا تو میرے حبیب سے میں کام یہ کروایا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ متواتر میری آیات ان کو سناتے گیا، ان کو پاک کرتے گیا، ان کا تزکیہ کرتے گیا میرا حبیب. ان کے عقیدوں کو پاک، ان کے اخلاقیات کو پاک، ان کی روحوں کو پاک، ان کے کردار کو پاک، ان کے معاشرے کو پاک تزکیہ کرتے گئے محمد رسول اللہ متواتر. اور وہ یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کی ڈیٹیلنگ سمجھائے کھول کھول کے. لتبین للناس، تاکہ وہ کتاب جو میں تیرے اوپر نازل کر رہا ہوں میرے حبیب، لتبین للناس، تاکہ تو لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کے بیان کرتے چلے جا. اس لیے میں تیرے اوپر کتاب اتار رہا ہوں. تو نبی محمد ایک ایک آیت کو کھول کے ڈیٹیلنگ کے ساتھ بیان کرنے میں زندگی لگا دیے. پھر صحابہ کرام اسی کو پکڑ لیے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود گئے کوفے میں، تو کوفے میں معلم بن کے کتاب اللہ کو کھول کے بیان کرتے کرتے پوری زندگی لگا دیے، وہی مر گئے. ملک شام کوئی صحابی گئے کھول کے اللہ کتاب کو بیان کرتے کرتے وہی مر گئے، وہی ان کی خبر بن گئی. انہوں ایسا آ کے 1 گھنٹے میں پورا لوٹ لے کے نہیں گئے، انہوں واہ واہ کاری. یہ ٹیلنٹ والے لوگ کر سکتے، ہمارے جیسے لوگ نہیں کر سکتے دیوانہ کام. ہمارے کو یہ دیوانہ کام آتا، ہمارے کو یہ اچھا کام نہیں آتے لوگوں کے. یہ تو بہت ہوشیار لوگ ہیں آج کل کے. کتنی اوبگت ہوتی ان کی، فلاں صاحب وہاں سے لے کے پھر رہے ہیں، یہاں لے جا رہے ہیں، کریم نگر کو لے جا رہے ہیں، ورنگل کو لے جا رہے ہیں، عادل آباد کو، نظام آباد کو. ارے صاحب کو کہاں لے کے پھر رہے ہیں صاحب؟ یہاں 1 گھنٹے کا ان کا بیان ہے، وہاں 2 گھنٹے کا بیان ہے، جمعے کا خطبہ وہاں ہے، پھرو صاحب کو لے کے. میرے ایک دیوانے استاد تھے، ان کو بھی اتنی ہوشیاری نہیں تھی ان لوگوں کے جیسی، بیچاروں کے ٹیلنٹ نہیں تھا ان کے پاس. تو ٹیلنٹ نہیں تھا تو استاد تھے میرے سید معین الدین رحمۃ اللہ علیہ. کئی کتابیں لکھ دی دیوانے پنے میں، بہت سارے کتابوں کے مصنف بھی انہوں دیوانے پنے میں لکھ لیے کتاباں بھی. تو انہوں بولتے تھے میرے کو، اس وقت میں جماعت میں سرگرم تھا، میرے کو بہت لوگ جو پرانے لوگ جانتے ہو جانتے، 20-25 سال پہلے کی بات ہے. جہنما کے سید معین الدین صاحب انتقال ہو کے 15 سال کے اوپر ہو گئے شاید، ان کے 12 سال 15 سال تو انتقال ہو گیا. تو میرے کو بول رہے تھے اس وقت ہم بھی ایسے سرگرم تھے، یہ ٹیلنٹ تھا اس وقت ہمارے اندر بھی، لے کے پھرنے کا، لوگوں کو بہت لے کے پھرتے تھے ہم. تو میرے استاد بولے اس وقت میرے کو، یہ نچا لیتے کئی کو پھر رہے دیوانوں کے ویسا، یہ نچا لیتے پھرنے کا دین نہیں ہوتا رے. یہاں 1 گھنٹہ پکارا کرا، ڈانس کرا چلے گیا، جگجیت سنگھ کی غزل گایا، واہ واہ لوٹا چلا گیا، یہ وہ دین نہیں ہے. یہاں متواتر تعمیری کام کرنا ہے، محمد رسول اللہ کے شاگرد بن کے رہنا ہے. تو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات، جوش تھا، بعد میں سمجھ میں آئی کہاں وقت ضائع کر رہے تھے. تو متواتر کام کرنا، واہ واہ لوٹ لے کے جانا کام نہیں ہے. سمجھو ایک ایک چیز کو ڈیٹیلنگ کے ساتھ، دین سمجھو اپنا.
تو 1 گھنٹہ میرے کو بلائے تو میں 1 گھنٹے میں نہیں بول سکتا آپ کو یہ موضوع، وہ ٹیلنٹ نہیں ہے میرے پاس۔ ابھی ایک مسجد ہے، مسجد بلال، یہ بچے آگے بیٹھے ہوئے یہاں، ایک ٹاپک دے لیا میں، دین محمد، ٹاپک کا نام ہے دین محمد۔ اب اس کا درس غالباً 86 نمبر کا درس ریکارڈ کرے لاسٹ، یہ لوگ 86 تھا، 86 نمبر 1 سے لے کے 86 نمبر تک وہ ایک ہی ٹاپک پہ چل رہا۔ تو یہ دیوانہ پناہ تھا ہمارے کو، یہ سمجھانا ہے ڈیٹیلنگ کے ساتھ۔ دین محمد ہے کیا چیز، کتنی کیا چیز ہے وہ اصل۔ ذرا ایک بات آپ سوچئے، وہ عمر زیادہ عقل مند ہے یا ہم زیادہ عقل مند ہے؟ وہ ابو بکر زیادہ عقل مند ہے یا ہم زیادہ عقل مند ہے؟ ذرا سوچ کے دیکھیں گے۔ وہ ابو بکر تنکا ہتھیلی میں لے کے رو رو کے گڑگڑا کے ایسے دیوانے ڈالگا بولنے کی ضرورت کیا پڑ گئی تھی ان کو؟ کاش ابو بکر ایک تنکا ہوتا، کائنات بکھیر دیتی، رب کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینے کی نوبت نہ آتی۔ یہ ابو بکر کو کیوں بولنا پڑ رہا بھائی؟ ہوشیاری کم ہے کیا ان کے پاس؟ ہمارے جیسے بے فکر کیوں نہیں ہو؟ ہم دیکھو کتنے بے فکر ہیں، ہم کو ذرا بھی خوف نہیں، ڈر نہیں، ہم تو بنداس پھر رہے ہیں، زبردست کھاتے پیتے۔ ہماری جیسی عقل کیوں نہیں تھی ان کے پاس؟ ہاں ایسا بولتے کہ ایک تنکا ہوتا تو اڑا دیتی کائنات، ہم تو نہیں بولتے ایسا کبھی بھی۔ وہ حضرت عمر پوری رات رو رہے، بیوی صاحبہ بول رہی ایسا کہیں کو رو کے اندھے ہو جاتے کیا جی تم؟ آنکھوں کی بینائی چلے جائیں گی، ہم لوگوں کے کفیل ہے آپ، ہماری کفالت آپ کے ذمہ، اپنے آپ کو کہیں کو کھپا لے رہے ہیں ایسا رو کے، اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اور دوسرے غلامہ جو چاہنے والے مریدہ ان لوگوں بول رہے ہیں ایسا بھی کیا رونے کی بات ہے حضرت؟ تو کیا بول رہے ہیں؟ ارے میرے کو ڈر بہت ہوتا رہے، لوگوں کو بول رہے میرے کو بہت ڈر ہوتا اس کے سامنے کھڑے ہونے سے، میں کھڑے رہوں گا کل قیامت کے دن، اگر انہیں میرے سے پوچھیں گا تیرے کو ذمہ دار بنایا تھا زمین پہ بھائی، حساب دے عمر، اور انہیں پوچھنے والا کچھ بھی پوچھ سکتا، انہیں بادشاہ ہے، میں غلام، انہیں بادشاہ، انہیں کچھ بھی پوچھ سکتا۔ انہیں اگر یہ پوچھ لیا کہ جنگل میں ایک چرواہا بکریاں چرانے کو گیا، چرواہا تو تیرے کفالت میں تھا، تو ذمہ دار تھا اس کا، وہ چرواہے کا نقصان ہو گیا، ایک بھیڑیا آیا اس کے بکری کے میمنے کو اٹھا کے لے کے چلے گیا، وہ غریب چرواہے کا نقصان ہو گیا، تو امیر تھا، حساب میرے کو دے اس کے نقصان کا۔ تو بول رہے میں حساب کہاں سے لا کے دوں، میں بھیڑیا ہکالتے تو نہیں پھر رہا ہوں جنگل میں۔ وہ چرواہے کی ذمہ داری بھی میرے کندھے پہ ہے نا رے بھائی، تو میرے کو بہت ڈر ہوتا، میں رات رو کے معافیا مانگتے رہتا ہوں، بس روتے رہتا ہوں، تو دیوانہ ہوں میں، روتے رہتا ہوں۔ بے فکری نہیں تھی نا ہمارے جیسے ان کے اندر، تو مطلب عقل اتنی نہیں تھی جتنی ہمارے میں ہے۔ ہم مطمئن ہیں بھائی، وہ کیا چیز رلا رہی تھی ان کو، وہ کون سی چیز تھی ان کو رلا رہی تھی بھائی؟ وہ ابو بکر کو تنکا بولنے پر مجبور، وہ حضرت عمر کو بول رہے ایک درخت، عمر خود بول رہے میں ایک درخت رہتا تو اچھا تھا، لوگوں کاٹ کے چھل کے لکڑیاں پھوڑ لے کے جلا لے کے استعمال کر لیتے، راکھ ہو جاتا، کاش اللہ کے حضور کھڑے ہو کے حساب نہیں دینا پڑتا۔ کہیں کو رو رہے بھائی، کیا چیز رلانی تھی ان کو؟ رلانی کیا تھی ان کو؟ وہ چیز ایمان تھا یا کوئی اور چیز تھی؟ وہ ایمان کی پختگی تھی، وہ یقین کامل تھا مرنے کے بعد حساب دینا ہے، یا کوئی دوسری چیز تھی جو رلا رہی تھی ان کو؟ اگر وہ ایمان تھا تو پھر ہمارا کیا ہے؟ سوال کا جواب اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اپنے آپ کو جواب دینا ہے۔ سوال بھی اپن کر لیں گے، جواب بھی اپن دے لیں گے آج۔ اگر وہ ایمان تھا تو ہمارا کیا ہے؟ اگر ہمارا ایمان ہے تو پھر وہ کیا تھا؟ جی سوال بھی خود ہی کرو، جواب بھی خود ہی دے لو اپنے آپ۔ بہت ساری چیزیں ہیں یہ۔ وہ عثمان کو کون سی چیز تھی جو 50 دن تک محصور ہونے پر مجبور کر دی، آخر میں گردن کٹانے پر مجبور کر دی؟
وہ ایمان تھا یا کچھ اور تھا؟ ایمان تھا تو پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر ہمارا ایمان ہے تو پھر وہ کیا تھا؟ یہ عجیب سوالات ہیں جو ہمارے سامنے کھڑے ہو کے وہ کوسچن مارک کے ایسا ناچتے رہتے ہمارے سامنے، ڈراتے رہتے ہیں، وہ کیا تھا، یہ کیا ہے، وہ کیا تھا، یہ کیا ہے؟ جی ایسے سوال ہمارے اندر آ رہے کیا بھیا؟ جی راتوں بجے جوڑ رہے ہیں سوال، آپ چین سے نہیں سنتے رہے یا چین سے سن دے رہے؟ یہاں ہے آپ کا امتحان، نیند سکون کے آن دے رہے آپ کو یہ سوالات یا ڈرا رہے آپ؟ فارمیلٹی پوری کرو بولے شاید رسول اللہ آپ کو، خالی فارمیلٹیاں پوری کرو بولے اپنے کو رسول اللہ، خالی وہ منترا سکھا کے گئے ہے نا؟ رات میں بستر میں جا رہے تو وضو کر کے جاؤ، مطلب فارمیلٹی پوری کرو، رسم ہے، وضو کر لے کے جاؤ، بستر کو اللہ کا نام لے کے جھٹک لے کے صاف کر لو، چراغاں بجھاؤ، بستر پہ بیٹھ کے وہ منترا سکھایا آپ کو، وہ سورہ بقرہ کی چند آیات پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، آخری کی آیات پڑھ لو، جی وہ فلق، وہ اخلاص فلق ناس پڑھ لو۔ کئی کو بول رہے ہیں کہ یہ منترا سکھا کے گئے شاید، ہمارے کو پڑھنے ہی پڑھ رہے ہیں، ہم تو منترا سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی بعض پڑھنے والے بھی کتنے ہیں کہ وہ فارمیلٹی بھی پوری، جو فارمیلٹیکل جو عمل کرتے ہیں نا، یہ تو ایسے اعمال ہے جیسے ہمارے پاس یہ عاملین عملیات کرتے ہیں۔ عمل کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے؟ عملیات، ہاں، رقیہ کرنے کے واسطے، عملیات کرنے کے واسطے چند قرآنی آیات، چند حدیث سیکھ لینا ہے، منترا پھونکنا ہے، پیسے کمانا ہے، غلہ چلنا ہے گھر کا، قرآن بیچ کے کھائیں گے، حدیث بیچ کے کھائیں گے، عمل کر رہے ہیں ہم، یہ ہمارے اعمال ہے جی، ہمارے اعمال ہم اتنا ہی سمجھے ہوئے ہیں، یہ اعمال کرنا ہے، 5 وقت برابر حاضری دینا ہے۔ عبداللہ ابن ابی السلول پہلی صف میں آگے بیٹھتا تھا، اور اس کے جو ساتھیاں تھے پورے، ایک ٹولہ تھا پورا، وہ ٹولہ آ کے پہلے صفوں میں بیٹھتے تھے بدماشاں۔ کون تھے معلوم ہے نا؟ کتنے بڑے ایمان والے تھے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ایمان والے تھے وہ لوگ، عبداللہ ابن ابی السلول، اس کے پورے ٹولے چیلے، اس کے منافق تھا وہ، سردار منافقوں کا، اور اس کا پورا گروپ تھا پورا منافقوں کا، پہلی صفوں میں آگے بیٹھتے تھے۔ ایمان ہو گیا، 5 وقت حاضر ہے، ہو گیا ایمان۔ اعمال کر رہے ہیں ہم لوگ، اعمال۔ میرے آقا گھر سے نکل کے مسجد میں آنے تک اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن ایمانی نورا ومن خلفی نورا ومن یمینی نورا ومن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا، فی لحبی نورا فی عظمی نورا فی عصابی نورا، اللہم اجعل لی نورا، اللہم اجعلنی نورا واجعل لی نورا، اللہم حب لی نورا علی نور، حب لی نورا علی نور۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تڑپا رہا تھا رسول اللہ کو؟ کیا مانگ رہے تھے چلتے چلتے راستے میں مسجد تک آنے تک؟ معلوم ہے؟ اللہ میرے قلب کو نور سے بھر دے، میری زبان کو نور سے بھر دے، میرے کانوں کو نور سے منور، میری آنکھوں کو نور سے منور کر دے، میرے آگے اور پیچھے نور پیدا کر دے، میرے دائیں اور بائیں نور ڈال دے، اوپر اور نیچے نور پیدا کر دے۔ اللہ میرے گوشت میں، میرے خون میں، میری ہڈیوں میں، میرے اعصاب میں نور بھر دے۔ اللہ مجھے سراپا نور ہی نور بنا دے، اللہ تو مجھے نور پر نور عطا کر دے۔ کیا مانگ رہے ہیں محمد رسول اللہ سے؟ کیا مانگ رہے ہو؟ کبھی سمجھے؟
ہم عاملین ہیں نا، عمل کرنے والے ہیں. کیا عمل کر رہے ہیں؟ دروازے میں سے گھس رہے ہیں مسجد کے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا طلب کیا ہے محمد کی؟ طلب کیا ہے محمد کی اللہ سے؟ گھڑی گھڑی قدم قدم پر کیا طلب ہے؟ اس طلب کو پہچانے. یہ طلب ہے محمد رسول اللہ کی، اور کیا طلب ہے اس پر بادشاہ حقیقی سے؟ بار بار کیا بھیک مانگ رہے ہیں اس کے در پہ رسول اللہ؟ جھولی پسار پسار کے قدم قدم پر اس کے سامنے جھولی پسار رہے، اپنا گریبان اٹھا کر کے ہاتھ بھا کر کے مانگ رہے، پروردگار مجھے عطا کر عطا کر عطا کر عطا کر. کیا ہم فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں؟ جھنجھوڑتی ہم کو یہ چیزیں. سوچو بھائی، جھنجھوڑتی ہے کیا؟ تو خیر کہنے کے لیے بہت ہے. یاد رکھو عمل بہت عظیم چیز ہے، وہ ایمان کے ساتھ ہے. یہاں ایمان اور اس کا ثبوت ہے وہ اعمال. یہ جو غیبی ایمان ہے نا، یقین، وابستگی اس رب سے، وہ اس وابستگی کا ظہور ہے جو عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تھوڑا پیچیدہ تو نہیں ہے نا؟ جو دل کے اندر کا یقین ہے نا، وہ وابستگی اللہ سے، اس کے ہونے کا، اس سے ملنے کا خوف، اس کے سامنے حساب دینے کا ڈر، اس کی محبت، اس پر توکل، یہ جو ایمانیات ہے نا، اخلاص، ایمان، توکل، یہ جو کیفیت باطنی ہے ایمان، اس کا ظہور کیا ہے؟ اس کا ظہور آپ کے کرتوتوں میں نظر آتا ہے. کرتوت ہی اعمال ہے، اعمال اسی کو کہتے ہیں. عربی کا جملہ اعمال ہے، اگر اس کو اب اپنے موٹے لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر لے تو کرتوت، ہمارے کرم، ہمارے اپنے کرم، ہمارے اپنے کام، ہمارے اپنے کرتوت، وہی ہمارے اعمال ہے. تو وہ ایمان کا ظہور ہے. کیا ہے ایمان کا ظہور؟ کیا ہے؟ اعمال ہے آپ کے. ایمان جیسا ہوگا ظاہر بھی ویسے ہی ہوگا، ورنہ صفیں بنائیں گے، قدم سے قدم لگا کے کھڑے رہیں گے، لیکن فارمیلٹی پوری کریں گے. ٹخنے سے ٹخنا بھی لگ رہا، گھٹنے سے گھٹنا بھی لگ رہا، کندھے سے کندھا بھی لگ رہا، لیکن غرا رہا ایک دوسرے کو دیکھ کر کے. بازو اگر کھڑے ہو گیا، جس کو پسند نہیں کرتے تو ہٹ کے جا کے وہاں کھڑے ہو جا رہا ہے. صف میں جس کو پسند نہیں کرتے انہیں بازو کھڑے ہو گیا تو فوراً غرا کے جا کے وہاں کھڑے ہو جا رہا ہے. دل میں بغض ہے، کپٹ ہے، کینہ ہے، اور صفیں بھی درست ہو رہی ہیں. تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے آپ کا؟ یہ ایمان کے بغیر، جس کو اعمال بولتے ہیں نا، بغیر ایمان والا عمل یہ ہوتا ہو. ایمان نہیں ہے، عمل ہو رہا ہے، پریکٹس ہو رہی ہے، لیکن ایمان نہیں ہے. صفیں کیوں درست کرو بولے رسول اللہ؟ صفیں درست کیوں کرو بولے اللہ کے رسول؟ پلٹ کے بولتے تھے. حدیث شریف میں ہے، حدیث پڑھ کے اہل حدیث ہو جانا، اس واسطے حدیث پڑھتے، یا ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے کی چسکیاں لے کے لوگوں سے بحث کرنا، مناظرے کرنے کے اہل حدیث ہوتے آپ لوگ. آپ اہل حدیث کیوں ہوتے؟ خود عمل کرنے کے لیے، لوگوں کو کروانے کے لیے. تو اکثریت لوگوں کو کروانے کے لیے حدیث بنتی ہے. اہل حدیث ہم اس لیے بنتے ہیں کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے لڑنا جھگڑنا ان سے، اس لیے اہل حدیث بنا میں. اہل حدیث اس لیے نہیں بنا کہ اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بنانا ہے، اس لیے نہیں بن رہا ہوں میں. مشکل یہ ہو گیا لوگوں کا حال. رسول اللہ کیا بولے پلٹ کر کے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی خبر دے رہے، نعمان بن بشیر خبر دے رہے، مختلف راوی ہے نا یہ جو روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو. کیا بول رہے رسول اللہ پلٹ کر کے؟ لوگوں صف کو درست کرو، ملا لو، ورنہ اگر نہیں ملاؤ گے تو اللہ تمہارے دلوں میں کینے بغض پیدا کر دے گا. تو مطلب رسول اللہ کا کیا تھا؟ تمہارے دلوں میں سے کینہ اور بغض نکالنا مقصد ہے تو صفیں درست کرو. مگر تم کپٹ اور دل میں کینہ بغض رکھ کے صفیں بنا رہے، کا مطلب کیا ہے؟ دل تو صاف نہیں کرنا چاہتے، لیکن پریکٹس تو یہ ہے، بے عمل زندگی ہے، یہ صرف فارمیلٹی کا عمل ہے. اللہ بچا لے. ہو گیا، بات ختم کر دیا میں اپنی. جی
تو اللہ سے اب آخر میں دعا کر کے اٹھ جائیں گے کہ اللہ میں جو بولا مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور جو میرے بھائی اور سنیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک ہم کو اللہ دنیا میں رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، عمل والے بنا کر کے رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔